اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اللہم آمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله والله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا اللہم اجعلنی احبک بقلب کلہ وارضیک بجہد کلہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے پورے دل سے تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دوں آمین اللہم آمین اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہدنی واہدنی بہ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ اے اللہ مجھے بخش دے مجھے ہدایت دے مجھے رزق دے مجھے عافیت دے اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں قیامت کے دن کی تنگی سے آمین اللہم آمین انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کریں گے حدیث 14 انشاءاللہ مسلمانوں کی جان کی حرمت اس کے حوالے سے یہ حدیث ہے انشاءاللہ تعالی ہم سارے مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة صحیح بخاری اور مسلم انشاءاللہ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ 3 باتوں سے کوئی ایک بات کر بیٹھے شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے اپنا دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے یعنی کہ وہ مرتد ہو جائے دین کو چھوڑ دے انشاءاللہ اب جو ہے ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ اس کو ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل نہیں حلال دم امرئ مسلم خون مسلمان مرد کا یعنی کہ کسی مسلمان شخص کا خون بہانا حلال نہیں الا سوائے بإحدى ایک کے ثلاثن 3 کے الطیب شادی شدہ الزانی زانی والنفس اور جان بالنفس جان کے بدلے جان والتارک اور چھوڑنے والا لدینہ اپنے دین کو المفارق الگ ہونے والا للجماعہ جماعت سے یا ملت سے
کہ جو شخص ایک جماعت یا ملت سے علیحدہ ہو اس کے لیے کہ ان 3 چیزوں کی 3 شرائط جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے توفیق دی، ہم یہاں پہ آئے، آ کے بیٹھے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ حدیث 14 آج ہم کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کریں، آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول کریں، محنت کر کے مشقت کر کے آپ اٹھ کے آئے ہیں، اتنی باہر سردی ہے اس کے باوجود گھروں سے نکلے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہم اپنے آپ کو جو ہے سنوار سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم جان سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں۔ ہماری اصلاح ہوگی تو باقی لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ جی ہم حدیث کو اب آگے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ اسلام میں انسان کی جو جان ہے عام طور پر، اور مسلمانوں کی جان خاص طور پر، واجب الاحترام ہے۔ اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ چھوٹی موٹی بات پر یا کسی معمولی سی بات کے سبب یا کسی انسان کو اس کی زندگی سے محروم کر دینا، یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی مجبوری بھی ہو جائے، آپ کی ضرورت کی وجہ سے کسی انسان کی آپ جان نہیں لے سکتے، کہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ کسی کو جان سے ختم کر دو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورہ النساء آیہ 93۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان ہتھیاروں کے ساتھ باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اس حدیث کے راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مقتول کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے مد مقابل کے قتل کرنے کا حریص تھا، یا اس کو قتل کرنے کا حریص تھا، یا اس کو مارنا چاہتا تھا۔ ان ساری باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمان کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری جان، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جان، مال، عزت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام قرار دی گئی، یعنی کہ نہ کوئی کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، نہ چرا سکتا ہے، نہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اسی طرح نہ کسی کی جان لے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی عزت لوٹ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی غیبت کر سکتا ہے، نہ بہتان لگا سکتا ہے، نہ بد اخلاقی سے اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، کسی کی توہین نہیں کر سکتا، اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ ان سب کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اس کو پہلے 2 چیزوں کے ساتھ اگر ہم شامل کر لیتے ہیں نا تو عموماً ان کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جان اور مال، اس طرح کہہ کے اس کو عام کر دیا جاتا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں ہم احتیاط نہیں برتتے، کسی کا مال نہ چرائیں گے، کسی کی جان بھی نہ لیں گے، لیکن کسی کی عزت لوٹنے کے معاملے میں بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے، کبھی سامنے آ کر تو کبھی کسی کے پیچھے، مطلب کہ غیبت وغیرہ ہم کر دیتے ہیں، اگر وہ سامنے ہو تو ہم تانا دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام ہمیں، اور خاص طور پر جان لینے کی ممانت یہاں پہ کی گئی ہے۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب الفاظ کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ الثیب وہ مرد جو شادی شدہ ہو، مطلب کہ جس کا نکاح کیا ہوا ہو، اپنی بیوی سے فزیکل تعلق اس کا قائم ہو چکا ہوا ہو، اس کو الثیب کہتے ہیں،
اور اگر صرف نکاح ہو اور فزیکل تعلق نہ بنایا گیا ہو کسی بھی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے تو اس کو الثیب نہیں کہا جاتا۔ قصاص کا کیا آتا ہے کہ والنفس بالنفس، جب کوئی انسان کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسلام میں انسانی جان عام طور پر، مسلمانوں کی جان خاص طور پر یہاں پہ کہا گیا ہے کہ واجب الاحترام ہے، اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ ہمیں قتل کی ممانعت، خون ریزی کی مذمت اور اس پر عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ایک اور جگہ پہ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی مومن کو قتل کریں تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہم لا تجعل منہم، کہ انسان کا قتل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف ہوتے ہیں، اس لیے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مقتول کے وارثوں سے معافی نہیں مانگی جائے گی، معافی نہیں کروائی جائے گی، تب تک بخشش اور نجات نہیں ملے گی، الا یہ کہ مقتول کے وارث خود کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، وہ مرتد کسی بھی قسم کا ہو، اس نے امت مسلمہ چھوڑ دی اور غیروں کے ساتھ وہ مل گیا، وہ مرتد کہلائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان کرنے کا انداز اور تعلیم دینے کا طریقہ انداز کیسا تھا، کیونکہ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ امام شافعی حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے، بلٹ پوائنٹ میں بات کی جائے، تاکہ ہاں دوسرا بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آسانی سے آپ کی بات کو سمجھ رہے۔ دوسری یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مختصر الفاظ کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے احکامات دے دیے۔ مختصر، جامع اور سہل انداز اپنایا جائے جب دوسرے کو بتانا ہو۔ مین رول پہلے بتایا جائے اور باقی باتیں بعد میں بتائی جائیں۔ دوسری اہم بات جس کا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا خون حرام ہے، کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ مسلمان کا خون کیسے بغیر وجہ کے کر دیا جاتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی جانور کو یا کسی چڑیا یا کبوتر کو ایسے مار دیا جاتا ہے نا بغیر کسی وجہ کے، حتیٰ کہ ناحق کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 93 میں کہ بے گناہ شخص کو مارنے والا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کا قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں بتایا۔ دیکھیے باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں کہ ہم والدین کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، چاہے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ہم خود ماں باپ بن جائیں تو پھر بھی ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے، الا یہ کہ وہ کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے جو گناہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کے قتل کرنے کو کہیں یا کسی کو ہلاک کرنے کو کہیں یا کوئی حرام کام کرنے کو کہیں تو ہاں آپ ان کو منع کر سکتے ہیں، وہ بھی عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، ان کی رسپیکٹ کو اپنے خیال میں رکھتے ہوئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل کرنا ان مہلک امور میں سے ہے جن میں پڑنے والے کا نکلنا بہت مشکل ہے، یعنی کہ جو قتل میں پڑ گیا وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔
جو کسی قتل میں شریک ہو تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ مطلب یہ کہ جو خود اس فعل میں شامل نہیں ہے لیکن جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا شریک بنا ہوا ہے، اس کا ساجی بنا ہوا ہے۔ یزید وقاشی ابو الحکم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ اور ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں منہ کے بل دھکیل دے گا۔ کہ کتنی شدید وعید آئی ہے، مطلب کہ آسمان اور زمین، آسمان والوں سے کیا مراد ہے؟ فرشتے، کہ جو آسمان اور زمین والے ہیں سبحان اللہ، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے منہ کے بل دھکیل دے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں مر جائے، یا وہ آدمی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کی معافی مشکل ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فرض اور نفل کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نہ فرض نہ نفل، یعنی کہ سب کے سب اعمال اس انسان کے غارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلا حساب قتل کا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کی مقدمات کا فیصلہ ہوگا، یعنی کہ سب سے پہلے جو عمل جس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، اللہ کے سامنے حاضر کر کے ان کے مقدمے پیش کیے جائیں گے، وہ قاتل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو سر کے بال اور پیشانی سے پکڑ کر لائے گا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا، جہاں تک کہ اسے عرش الہی کے قریب لے جایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ابن عباس سے عرض کی کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر انہوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 کی اس کی تلاوت کی، جو میں نے ابھی آپ کے پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر ابن عباس نے فرمایا، نہ تو یہ آیت منسوخ ہے اور نہ ہی یہ بدلی گئی ہے، ایسے آدمی کی توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ ابن عباس کے نزدیک ایسا شخص سزا ہی کے لائق ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آتا ہے، جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی، مجھے آج کے دن 3 قسم کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ہر ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، یعنی کہ جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں ان پر، ناحق کسی کو قتل کرنے والے پر، چنانچہ وہ ان سب کو لپیٹ کر جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بیان فرمایا، جس نے ناحق کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اس میں کہتے ہیں کہ ذمی جو ہے نا وہ نان مسلم کو کہتے ہیں، جو اسلام نہیں لے کے آتا لیکن مسلمانوں کی کنٹری میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے گناہ کرنے سے بچائے رکھے، ہمیں ان کا علم دے تاکہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں، دوسروں کو بتا سکیں، دوسروں کی اصلاح کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ جتنے بھی احکامات ہیں میرے اپنے لیے ہیں، پھر آپ تمام بہنوں کے لیے ہیں جو اپنی اتنی محنت کوشش کر کے اپنا مصروف ٹائم نکال کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آتی ہیں، سمجھنے کے لیے آتی ہیں، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، تاکہ اپنی نسلوں کو بہتر بنا سکیں، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں، تاکہ دوسروں تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی
عہد والے کو بغیر کسی وجہ جواز کے قتل کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب اس حدیث کے خلاصے کو ہم لے لیتے ہیں کہ جان کا احترام لازم ہے۔ کیسے؟ اللہ نے ہر ایک کو جینے کی آزادی دی۔ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اب حق بھی اسی کا ہے، جب وہ چاہے اس کو واپس لے لے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو مار ڈالیں یا اس کو ختم کر ڈالیں یا اس پہ بلا وجہ کسی ناحق پر کوئی ظلم کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الثیب البزانی کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرنا، جس طرح قتل کی حرمت کا ذکر ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن و سنت میں، اس طرح زنا کی حرمت کا بھی ذکر قرآن و سنت سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ ہمیشہ سے بے حیائی کا برا راستہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور یہ بہت برا راستہ، جو شخص اس راستے پر چل پڑے، جو قوم اس راستے پر چل پڑے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، طرح طرح کی مثال میں وہ گر جاتی ہے۔ یعنی کہ زنا میں پڑنے والا شخص بہت سی بلاؤں کو اپنے اوپر تھوپ لیتا ہے، خود ان کو دعوت دیتا ہے۔ سورہ الانعام 151 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں تم پر جو تیرے رب نے حرام کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی کہ اولاد کو، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، کھلے اور چھپے دونوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نہیں کہا جا رہا، دونوں سے، کھلے اور چھپے، مطلب کہ کھلی بے حیائی لباس کے اندر ہو سکتی ہے، باتوں میں ہو سکتی ہے، گفتگو میں ہو سکتی ہے، اور چھپ کر زنا کرنا وغیرہ، اور اسی طرح جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، کہ زنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفس پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی کہ وہ خود کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ جب ہم اب ایسی برائیوں کو دیکھیں تو ان سے لوگوں کو روکیں، کیوں؟ کیونکہ جس قوم کے اندر یہ برائیاں ظاہر ہوتی ہیں تو وہاں پر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے، تو پھر عذاب آتا ہے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں بے حیائی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ براہ راست جو ہے وہ زنا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ برائی میں مبتلا ہیں، لیکن ہم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ادا نہیں کر رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بچہ ہے، ان کی بیٹی ہے، یا ان کا بیٹا ہے، یا کسی اور کا ہسبینڈ ہے، ان کو کرنے دو، مجھے nothing to do with anyone۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں ان کو بتاؤں یہ کام غلط ہے، یہ اس طرح سے نہیں کرتے، یہ کام جو ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اس سے صرف آپ کو ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ سب کو نقصان ہوگا۔ اچھا، عموماً لوگ کیوں نہیں منع کرتے؟ یا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتی اس وجہ سے منع نہیں کرتے، یا وہ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو برائی کر رہے ہوتے ہیں ان کا خوف اتنا ہوتا ہے انسان کے اوپر، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہماری بے عزتی نہ کرتے ہیں، ہمیں برا بلا نہ کہتے ہیں، یا کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ خراب ہوگا، یا کوئی ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ تعلق خراب ہو جائے گا، اس کے ڈر سے ہم امر بالمعروف اور نہی منکر نہیں کرتے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی
جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، یعنی کہ حرام کے بچے زیادہ نہیں ہوں گے۔ جب ان میں ناجائز اولاد کی کثرت بڑھ جائے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا کہ اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا۔ کہ اللہ کا عذاب کیسے ان کو گھیر لے گا؟ کیونکہ وہ گناہوں کی کثرت میں پڑے ہوئے ہوں گے، مطلب کہ بڑے پیمانے پر امت بھی تباہی کا شکار ہوگی جیسے پہلی قومیں ہوئیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب ظاہر ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر کوئی ایک کبیرہ یا کبیح عمل کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کی جھجک جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کام سرعام کرنے لگ جاتا ہے، خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ خوف اس کے دل سے اٹھا ہی لیا جاتا ہے۔ دیکھیں انسان حلال کمائی سے شراب کو افورڈ نہیں کر سکتا، پھر اس کے لیے سود لینا، پھر جب وہ سود لیتا ہے تو وہ شراب کا عادی بن جاتا ہے، اسے اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رہتی تو وہ زنا کو جو ہے اس میں ملوث ہو جاتا ہے، زنا پھر عام ہو جاتی ہے، وہ زنا کرنے لگتا ہے، دوسروں کی عزت کا، دوسروں کی احترام کا، اپنی اور دوسروں کی بیٹیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، اس کا کوئی احترام ہی نہیں رہتا۔ اس لیے تو شراب کو کہا گیا کہ شراب ام الکبائر میں سے ہے، ساری برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے، شراب کیا ہوتی ہے؟ اس کی کمائی پہلے تو وہ ساری کھاتا ہے اپنی، جب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا پھر سود لیتا ہے، سود کی بیماری میں پڑ جاتا ہے، اور جب سود لیتا ہے پھر اس چیز کو اور سرعام کرتا ہے، جب شراب پی لیتا ہے تو اس کو اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہوتا تو وہ زنا کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، دوسروں کو برا بلا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، تم میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے۔ زنا کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مخفی شہوت کیا ہے؟ چھپی ہوئی شہوت یعنی کہ دل میں چھپی ہوئی برائیوں کی خواہشات کا آ جانا۔ ایک یہ کہ انسان کو برائی کا موقع مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ برائی عملاً نہیں کرتا لیکن دل میں اس کے خیال آتا ہے۔ ننگی تصاویر کو دیکھنا یہ بھی نشے کی طرح ہوتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، دل کا زنا ہوتا ہے، اور پاکستان کو استغفر اللہ کہتے ہیں، تحقیق کے مطابق یہ نمبر 1 ہے ان کاموں میں۔ وہاں پر کوئی کام کاج نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیوائسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ننگے فلمیں، ڈرامے، اور یہ ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ وہ مطلب کہ اپنی جسمانی خواہش کو، اپنی ذہنوں کی خواہش، آنکھوں کی خواہش کے تھرو اس کو تقویت دی جا رہی ہے۔ اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا، ایسا انسان جو ہوتا ہے اس کی بہت افیکٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو اثر ہمارے اوپر چھوڑتے ہیں، اور اس سے ہماری یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ قوت ارادی جو انسان کی ہوتی ہے وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے، یہ اس پہ اثر ڈالتی ہے، اور ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور دوسروں سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ ہم دیکھ لیں جس بھی بچے کے ہاتھ میں فون ہے، وہ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ہی غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ سب کے سامنے وہ نہیں بیٹھ کے دیکھیں گے، وہ فوراً سے اپنے آپ کو ایک روم کے اندر بند کر دیں گے، یا وہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں گے کہ ان کو ہوگا کہیں نہ کہیں ان نونلی کوئی ایسی چیز نہ سامنے آ جائے جس کو دیکھ کر ہمارے گھر والے جو ہیں اس پہ ریئیکٹ کریں۔ زنا کرتے وقت انسان کا ایمان قطعی چلا جاتا ہے، جس طرح چوری کرتے وقت چور کا ایمان چلا جاتا ہے نا، اسی طرح زنا کرنے والے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ ماضی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا تو توبہ کر لیں، ابھی اللہ سے معافی مانگے، دل ہی دل میں معافی مانگے، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور توبہ کا کیا مطلب ہے کہ آئندہ اس راستے پر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ توبۃ النصوح کا مطلب جانتے ہیں نا کہ سچی توبہ کر لینا، اور اس غلط کام کا جس کا آپ ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی عادت بن رہی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر اچھی عادت کو اپنا لینا، اچھی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اور بری چیز سے بہت دور نکل جانا، بہت دور چلے جانا۔
تو یہ توبۃ النصوحہ ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس پر ایک سائے کی طرح مسلط رہتا ہے۔ مطلب کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو ایمان ہے وہ نکل کر اس کے اوپر ایک سائے کی طرح منڈلا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے۔ لیکن اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو کس حال میں مرا؟ اسی طرح قیامت کے روز وہ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی اور سخت وعید ہے نا یہ، کتنی بری حرکت ہے اگر اسی طرح انسان زنا کی حالت میں مر جاتا ہے اور ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تعاون اور نئی نئی بیماریوں کا پھیلنا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، مہاجروں 5 آزمائشیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ علانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوؤں میں نہیں تھیں وہ ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ نصف رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اعلان کرنے والا آواز لگاتا ہے، کوئی پکارنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی تکلیف زدہ کہ اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ یعنی کہ وہ وقت سب کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس پہ کسی پہ پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی اٹھے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے طلب کر لے، اللہ سے سوال کر لے۔ مگر کہتے ہیں کہ زانی عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کرنے والا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی دعا قبول کر لی جاتی ہے سوائے ان 2 لوگوں کے، جو کہ عورت زانیہ ہے، اپنی شرمگاہ کو بیچتی ہے، اس سے کمائی کرتی ہے، اور وہ ٹیکس وصول کرنے والا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہ جبرن وصول کرتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ بوڑھا زانی اور زانیہ کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بوڑھے زانی کی طرف دیکھے گا اور نہ بوڑھی زانیہ کی طرف دیکھے گا۔ جہنم میں زناکاروں سے آنے والی بدترین بدبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے تازے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی بدترین بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، زانی مرد اور عورتیں۔ اللہم لا تجعل منہم۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی زنا سے، ہماری زبان کے زنا سے، ہماری آنکھوں کے زنا سے، ہمارے الفاظ کے زنا سے ہمیں بچانا۔ زنا کی سزا کیا ہے کہ اگر ہم شرعی لحاظ سے دیکھیں، شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ سٹون ٹو ڈیتھ، کہ اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اس انسان کو پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر مار مار کے اس انسان کو موت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تکلیف ہو اس کو، کتنا قبیح حرکت اس نے جو کی ہے، اس کی سزا۔ اگر آج یہ اسلامی معاشرے میں سزا کو مسلط کر دیا جائے، سزا دی جائے کسی بھی زانی کو جب معلوم ہوتا ہے، تو دنیا میں کوئی بھی اس طرح کی غلط حرکت نہ کرے۔ دین نے ہمیں لا دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نہ کہ اس کو صرف ایک کتابی بات بنا کے رکھے۔ آج زنا عام ہے کیونکہ زناکار کو سزا نہیں مل رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ اس طرح کی برائیوں کو غلط کہے، غلط کہنے والے بنیں۔ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، آواز کھڑی کریں، تاکہ یہاں پہ تو خیر مشکل ہے کہ ہم نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، ان کی بھی رائٹس ہیں، ہمارے بھی رائٹس ہیں، لیکن اسلامک کنٹری جو ہے اس میں اس طرح کا قانون ہونا چاہیے تاکہ ہر شہری کو اس کی عزت کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔
اس کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے جب وہ گھروں سے باہر نکلیں۔ آج 3-4 سال کی بچی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج چھوٹی بچی، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، باپ اس پر بری نظر رکھ رہا ہے، بھائی اس پہ بری نظر رکھ رہا ہے، گھر والے اس پہ بری نظر رکھ رہے ہیں، جو کہ ایک دور میں اس کے محافظ ہوا کرتے تھے، جو کہ ایک دور میں اس کی تربیت کرنے والے ہوا کرتے تھے، آج وہی اس بچی کے اوپر بری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہی برا ارتکاب کرتے ہیں، اور بچی اپنی زبان بیچاری کھول نہیں سکتی، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے، اور اگر کہیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اس سے رشتوں میں خرابی آئے گی۔ ماں اسی وقت کہہ دیتی ہے کہ اس بات کو وہیں پہ ختم کر دو، اب یہ بات ظاہر نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو۔ اب تیسرا ٹاپک جو اس حدیث میں آتا ہے، قصاص کی بات ہوتی ہے، قصاص کی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن میں آتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 178 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں مقتولوں سے بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جسے کوئی معاف کر دے قصاص میں سے اپنے بھائی کی طرف سے کچھ تو لازم ہے اس پر پیروی کی جائے معروف طریقے کی، اور ادا کرنا مقتول کے ورثہ کو احسن طریقے سے، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصاص کے بدلے معافی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ پہلے معاف فرمانے کے لیے ان کو کہتے، اگر وہ معاف کر دیتا تو ٹھیک، ورنہ پھر قصاص لیا جاتا۔ مرتد یعنی کہ دین چھوڑنے والا، سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں پڑ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ استغفر اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ حد لگانے سے پہلے توبہ کروائی جائے گی، ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں۔ مطلب یہ کہ ایمان کی حالت میں جتنے بھی عمل کیے وہ ضائع ہو جائیں گے جب وہ اس طرح دین سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس ساری حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، ایک معتدل دین ہے۔ سزاؤں کے بارے میں بھی اس کے احکام جو ہے وہ واضح ہیں، اور وہ اعتدال اور انصاف پر مبنی ہے۔ آج کے ماڈرن دور کے دانشوروں کی طرح موت کی سزا کو بالکل حرام قرار دیتا ہے، اور نہ ہی جاہلیت کے دور کی طرح چھوٹی موٹی اور معمولی قصوروں پر بادشاہوں، نوابوں، رئیسوں، خانوں اور سفاک انسانوں کی خواہشوں پر انسان کو قتل کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، بلکہ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، امن اور سلامتی پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کی عزت اور عصمت کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے، دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے سخت مجبوری کی حالت میں قتل کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے، انسان زور اور جبر اور ظلم اور زیادتی اور خوف اور خطرے کے بغیر زندگی گزار سکے، اس کو کسی قسم کی کوئی دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ امن کی حالت کو بگاڑنے کی جو کوشش کرے گا یا اس کو بگاڑے گا تو اسے اسلامی سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے، اسے پھر اسلام کی
اچھائی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے سزا کے طور پر پھر اس کو سزا دی جائے گی، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ فتنے کا باعث نہ بنے۔ اور پھر قتل نفس 3 قسم کے ہیں جو کہ جائز ہیں، جن کی اجازت ملتی ہے۔ ایک یہ کہ آدمی شادی شدہ ہو، جسے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا موقع حاصل ہو، پھر زنا جیسی بدکاری کریں تو ایسے شخص کو جو ہے وہ رجم کیا جاتا ہے نا، تو اس کے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ اس کو مارا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ خون کا بدلہ خون ہے، جو بھی ہم نے پڑھا قصاص والا آ جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دین اسلام سے بخوشی اس کو قبول کرے یا ورثے میں نعمت پائے، اور پھر کیا کرے کہ وہ کفر کو اختیار کرے، یعنی کہ مسلمان ہو کر اس سے نکل جائے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو قید کر دیا جائے گا، اور اسلام لانے کے بعد دوبارہ پیشکش اس کو کی جائے گی کہ اسلام لے کے آؤ۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سارا عمل اسلامی حکومت کے انڈر کیا جائے گا، کسی ایک فرد کو یا کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک گروہ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت اس کو کرے گی۔ کسی بھی انسان کا قتل کرنا یا اس کو سزا دینا عام انسان اس پہ نہیں کرے گا۔ ہاں، بغاوت کی شکل میں اسلامی حکومت جو ہے اس کو قتل کرے گی۔ اور کیوں اس کو قتل کی؟ کیونکہ اس کو اجازت ہے، وہ فتنے کا باعث بنے گا۔ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو رہا ہے، دوسروں کے دین کو وہ اپنا رہا ہے، دوسروں کی سوسائٹی کو اپنے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ بظاہر ایک تو ہوتا ہے نا ایکشن کے طور پہ انسان دوسروں کے رویوں کو اختیار کرتا ہے، دوسرے کے دین کی باتوں کو دیکھ کے اس سے انفلوئنس ہو کے ویسی باتیں کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے اس چیز کا اقرار کر لینا کہ میں مرتد ہو گیا، میں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا یہودیت یا سکھ یا کوئی اور مذہب جو ہے اس کو اپنا لیا ہے، تو پھر ایسے شخص کو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ سورہ المائدہ میں اس کا جو ہے ہمیں ملتی ہے دلیل کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ عذاب عظیم، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین کے لیے تگ و دو کرتے ہیں تاکہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کی طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر، مطلب کہ اپوزٹ سائڈ کے، ان کو کاٹ دیا جائے، انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا ذلت اور رسوائی ان کے لیے دنیا میں سزا ہے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بڑی سزا دے گا جو کہ جہنم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے وہ رکاوٹ بنتے ہیں، اور مسلمان اسلامی حکومت سے جنگ کریں تو ایسے اشخاص سے جو ہے جہاد کرنا جو ہے وہ جائز ہے، آپ جہاد کر سکتے ہیں، جہاد فی القتال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، غزوات کا قانون اسی اصول پر مبنی ہے نا کہ ان 5 صورتوں کے علاوہ انسان کے قتل کی کوئی سبب یا کوئی وجہ ہمیں نہیں ملتی، کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی جان، کسی کی مال، کسی کی عزت پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کرے، اس کو قتل کر دے، اس کو ختم کر دے، دنیا ہستی سے اس کو مٹا دے۔ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ اگر ہم اسی آیت کے حوالے سے اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو قتل، خون ریزی غیر مسلم معاشروں سے زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین انسانی جان کا احترام، حفاظت پر اتنا زور دیتا ہے، وہ اسے تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کے نام پر انسانوں کا ناحق خون کیسے بہایا جا سکتا ہے؟ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کو برباد کر رہا ہے جو ناحق کسی کا خون بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کو، مال کو، اس کے خون کو، اس کی حفاظت کی ہے۔ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ حدیث میں مذکور 3 خصلتوں کے سوا چند خصلتیں اور بھی ہیں جن کی بنا پر ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ اس میں لواطت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو قوم لوط کا عمل جو وہ کرتے ہیں پایا جائے، فاعل اور مفعول دونوں کو اسی وقت قتل کر دو، جس کا یہ انہوں نے لا پاس کر دیا اس معاشرے میں رہتے، تو قرآن دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ان کو وہیں پہ قتل کر دو، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ۔
اپنی محرم سے زنا کرنا، استغفر اللہ، بیوی، بیٹی، بچی، مطلب جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ زنا کرنا۔ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو، کہ غلط کام ہے، گناہ ہے۔ اور اب یہ پر دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے بھائی بہن بھائی، کہ ہم باہر نہیں، رشتے نہیں مل رہے تھے بہن بھائی میں، بچے ہو گئے۔ جادوگری جو ہے، جندب بن رضی اللہ تعالیٰ سے ایسے مروی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مار دیا جائے۔ اب ہر بندے کو کہتے ہیں کالا جادو کیا ہوا ہے اس نے۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے ادھر اپنی سوسائٹی میں اس کو سمجھ لیا ہے۔ پھر ایک خلیفہ کی موجودگی میں خلافت کا دوسرا دعوے دار ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو خلیفہ سے بیعت کر لیا جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دیا جائے، ایک ہی ہوگا ایک وقت میں۔ دوسری روایت میں آتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی شخص اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ ایک شخص پر متحد ہے اور وہ تمہارا شرازہ منتشر اور تمہاری جماعت کو متفرق کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ دیکھیں، ہم دین کے اتنے آسان طریقے ہیں، ایک دو لوگوں کو اس طرح سے سزا دی ہوتی تو کوئی بھی نہ کوئی چوری کرتا، نہ کوئی ڈاکے ڈالتا، نہ کوئی زنا کرتا، نہ کوئی کسی کو قتل کرتا، نہ یہ جادو کرتا۔ اب تو پاکستان میں تو ہر دوسری گلی میں جادوگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پریکٹیکل کس نے بنانا ہے؟ میں نے اور آپ نے۔ ہم نے قدم اٹھانے نا، ہم نہیں قدم اٹھاتے، ہم سوسائٹی کا ہی ساتھ دینا چاہتے بیکاز وہ کر رہے ہیں، ہم کریں گے تو ہم آڈ ون ہے۔ ایک تو ایمان کا لیول وہ نہیں ہے، دوسرا ہمیں ان کی طرف سے جو مخالفت آئے گی اس کو ہم ٹیک نہیں کر سکتے، اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ پھر پانچویں بتا دیا گیا زمین میں فساد پھیلانا، اس کی سزا ہے کہ قتل یا پھانسی یا جلا وطنی، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے جو فساد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حدیث سے سیکھنے والا بنائے، اپنے عملوں کو بہتر بنانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھ جائیں۔ آج دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب انسان کی عزت کی پامالی ہے، اس کی حرمت کی پامالی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا عزت اور احترام دیا، لیکن آج کے معاشرے کے جو لوگ ہیں اس کو کس طرح سے پامال کر رہے ہیں۔ دیکھنا ان کی وہ جو فوٹیج آ رہی ہے، کتنا دل کو ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ ان کی عزتیں کس طرح لوٹی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کو جانوروں کی طرح کاٹ کاٹ کر وہ پھینک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا بہتری ہے، یہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے اس طرح کے حالات ان پر پیدا کر کے، وہ مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ ہمیں سکھا دیں۔ ایک بہت بڑی سیکھ اس میں یہ ہمیں ملتی ہے، وہ تو شہید ہیں، وہ تو جیت جائیں گے تو وہ غازی ہیں، وہ تیرے دین کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک قدم، ایک ایک بات دین کے لیے اٹھ رہی ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج میں کہاں پہ کھڑی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب علیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔